بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کھانا کھانے کے مسنون آداب۔ اسلام میں ادب و آداب کو ایک اہم حیثیت حاصل ہے۔ اس دین میں زندگی کے ہر فعل کے آداب موجود ہیں، خواہ کھانے کے ہوں، پینے کے ہوں، سونے کے ہوں، چلنے کے ہوں، اٹھنے اور بیٹھنے کے ہوں، یہاں تک کہ بیت الخلاء میں جانے اور آنے کے آداب بھی ہیں، گھر میں داخل ہونے اور نکلنے کے آداب بھی ہیں۔ اس مضمون میں کھانے پینے کے آداب اور احکامات کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان پر عمل کی اور ان آداب کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ نمبر 1، کھانے سے پہلے دونوں ہاتھوں کو دھونا چاہیے تاکہ دونوں ہاتھ کھانے کے دوران صاف ستھرے ہوں، کہیں پہلے سے موجود ہاتھوں میں میل کچیل کی وجہ سے نقصان نہ ہو۔ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا واجب ہے، اور بسم اللہ سے مراد کھانے کی ابتدا میں صرف بسم اللہ ہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو اللہ تعالیٰ کا نام لے، اور اگر اللہ تعالیٰ کا نام لینا ابتدا میں بھول جائے تو پھر کہے بسم اللہ و اولہ و آخرہ۔ مسلمان پر دائیں ہاتھ سے کھانا واجب ہے، بائیں ہاتھ سے کھانا منع ہے۔ چنانچہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی بائیں ہاتھ سے نہ کھائے پیے، اس لیے کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا اور پیتا ہے۔ نمبر 2، کھانے پینے کی اشیاء میں پھونک مارنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برتن میں سانس لینے یا اس میں پھونک مارنے سے منع فرمایا۔ نمبر 3، اپنے سامنے موجود کھانے میں سے کھانا۔ مسلمان کے لیے مسنون یہ ہے کہ اپنے سامنے موجود کھانے میں سے کھائے اور دوسروں کے سامنے سے ہاتھ بڑھا کر نہ اٹھائے، اور نہ ہی کھانے کے درمیان میں سے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ لڑکے، اللہ کا نام لے، اپنے دائیں ہاتھ سے کھا اور جو تمہارے سامنے ہے اس میں سے کھا۔ نمبر 4، کھانے میں عیب نکالنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے میں کبھی بھی عیب نہیں نکالے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا پسند آتا تو کھا لیتے، اور اگر نہیں آتا تو چھوڑ دیتے تھے۔ مسلمان کو اپنے پیٹ کے 3 حصے کرنے چاہیے، 1/3 کھانے کے لیے، 1/3 پانی کے لیے اور 1/3 سانس لینے کے لیے۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ کسی انسان نے اپنے پیٹ سے برا برتن کبھی نہیں بھرا۔ ابن آدم کے لیے چند نوالے کافی ہیں جو اس کی کمر سیدھی رکھیں، اور اگر زیادہ کھانا ضروری ہو تو 1/2 پیٹ کھانے کے لیے، 1/2 پینے کے لیے اور 1/2 سانس کے لیے مختص کر دے۔ نمبر 5، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص پیالے میں کھائے اور بعد میں اسے چاٹ لے تو وہ برتن اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ وہ برتن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے جہنم سے بچائے، جس طرح تو نے مجھے شیطان کے چاٹنے سے بچایا۔ نمبر 6، کھانے کے بعد ہاتھ دھونا۔ کھانے کے بعد صرف پانی سے ہاتھ دھونے پر سنت ادا ہو جائے گی، لیکن صابن یا کسی اور چیز سے بھی ہاتھ دھو لیے جائیں تو کوئی حرج نہیں۔ کھانے سے فراغت کے بعد کلی کرنا مستحب ہے، جیسا کہ بشیر بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ صحبہ نامی جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، جو خیبر سے کچھ فاصلے پر ہے، تو نماز کا وقت ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے لیے کچھ طلب کیا، لیکن سوائے ستو کے کچھ نہ ملا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کھا لیا، اور ہم نے بھی ستو کھا لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا اور کلی کی، اور پھر دوبارہ وضو کیے بغیر نماز پڑھی، اور ہم نے بھی نماز ادا کی۔ نمبر 7، 3 انگلیوں سے کھانا کھانا۔ سنت یہ ہے کہ 3 انگلیوں سے کھانا کھایا جائے۔ قاضی ایاز کہتے ہیں کہ 3 سے زیادہ انگلیاں کھانے کے لیے استعمال کرنا بری عادت ہے، اور ویسے بھی لقمہ پکڑنے کے لیے 3 اطراف سے پکڑنا کافی ہے، اور کھانے کی نوعیت ایسی ہو کہ 3 سے زیادہ انگلیاں استعمال کرنی پڑیں تو چوتھی اور 5ویں انگلی بھی استعمال کی جا سکتی ہے۔ نمبر 8، اگر کھانا کھاتے ہوئے لقمہ گر جائے تو اٹھا کر اس پر لگی ہوئی مٹی وغیرہ صاف کر کے اسے کھا لیں، اور شیطان کے لیے مت چھوڑیں، کیونکہ یہ کسی کو نہیں پتہ کہ برکت کھانے کے کس حصے میں ہے، اس لیے یہ ممکن ہے کہ اسی لقمے میں برکت ہو جو گر گیا تھا۔ چنانچہ اگر لقمے کو چھوڑ دیا تو ہو سکتا ہے اس سے کھانے کی برکت چلی جائے۔ اس کی دلیل حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کھانا کھاتے تو اپنی تینوں انگلیوں کو چاٹتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا، اگر تم میں سے کسی کا لقمہ گر جائے تو اسے صاف کر کے کھا لے، شیطان کے لیے اسے مت چھوڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ پلیٹ کو انگلی سے چاٹ لیں، اور فرمایا، تمہیں نہیں معلوم کہ کھانے کے کس حصے میں برکت ہے۔ نمبر 9، ٹیک لگا کر کھانے سے بچیے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم ٹیک لگا کر کھانا مت کھاؤ۔ نمبر 10،
کھانے سے فراغت کے بعد الحمدللہ کہنا اور دعا پڑھنا مسنون ہے۔ ان دعاؤں میں اللہ پاک کی حمد و ثنا کی جاتی ہے، جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور اپنے بندوں کو بہتر سے بہتر رزق عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کھلانے اور پلانے والا ہے، کیونکہ اس کی حمد و ثنا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے حلال کی فراوانی عطا فرمائے اور حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے لائک اور شیئر کر دیجئے۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔